آج 10 محرم ہے تو کون اس دن سے واقف نہیں ہے؟ میں آپ احباب سے چند گزارشات کروں گا. کچھ حقائق ہیں، کچھ ضروری باتیں ہیں، اور کچھ فضائل ہیں میرے امام علی مقام کے، اور پھر کچھ آخر میں کربلا کی 1-2 باتیں ہیں، پھر دعائے خیر ہوگی. آج مختلف قسم کے لوگ ہیں، توجہ سے ذرا سنیے گا، کیونکہ آپ آستانہ عالیہ پہ تشریف لائے ہیں، کچھ لے کے جائیے گا. ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں چھپا لی جاتی ہیں، اور جس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سارے وہ جو کم علمی کی وجہ سے اگر ہماری عوام الناس کو کوئی ایسی بات بتائی جائے جو انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوتی تو وہ اس کو فتنے کا نام دے دیتے ہیں یا گستاخی کا نام دے دیتے ہیں، حالانکہ گستاخی اور ہوتی ہے، حقائق اور ہوتے ہیں. اہل بیت اطہار کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، شروع سے کربلا کے بعد بھی ظلم ہوتا رہا. میرے امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو قتل کیا جاتا رہا، اور پھر وہ دور گزرا، آگے اگلا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا بنو امیہ کے بعد. وہاں پر بھی یہی کوشش کی جاتی رہی کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو امام ہیں ان کی حیثیت کو کم کیا جائے، لوگوں کو ان کے پاس نہ جانے دیا جائے، اور ان کے فضائل و مناقب میں جو فرامین ہیں میرے محبوب کے ان کو چھپا لیا جائے، اور اس کے مقابلے میں کسی اور کے فضائل و مناقب کو آگے رکھ دیا جائے تاکہ ان کی حیثیت لوگوں کو صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو سکے. مگر احباب گرامی، اللہ کا پروگرام کوئی اور ہے. یہ تو تدبیریں تھیں نا مخالفین کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرا ذکر میں کبھی گرنے نہیں دوں گا، ہمیشہ بلند رکھوں گا. اور یہ جو اہل بیت کا ذکر ہے یہ میرے محبوب کا ذکر ہے. میں رات بھی دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے بڑھ کے مجھ محمد سے محبت نہ کرنا. یعنی ایک بات کہہ دی، یہ آپ نے نوٹ رکھنی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایمان نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کوئی اپنے مصطفیٰ کریم پر، اپنے رسول پر نہ مر مٹے، ان کا محب نہ بن جائے. اب دوسری کنڈیشن لگائی میرے محبوب نے، شرط رکھی. وہ کون سی ہے؟ فرمایا کہ سنو، من احبانی، جو کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے. امام حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے، فَلْيُحِبُّ هَذَيْنِ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دونوں سے بھی محبت کرے. یعنی نبی کی محبت ایمان ہے، اور نبی پاک کی محبت کرنے کے لیے لازم ہے کہ حسن و حسین پاک سے بھی محبت کی جائے. یعنی یہ ایک رستہ دیا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. آپ نے میری بات کو فالو کیا کہ نہیں کیا؟ یعنی آپ نے فرمایا ایمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول پاک سے محبت کی جائے، اور رسول کریم کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حسن و حسین سے محبت کی جائے. یہ طریقہ دیا میرے رسول پاک سرکار نے. تو احباب گرامی، تو چلیے نا اس طریقے پہ. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر حسین پاک کی محبت آپ کے دل میں ہے، نہاں خانہ دل میں ہے، آپ کے دل کی گہرائی میں ہے، تو یزید کی بھی محبت کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی ہو. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یزید سے ہمیں محبت ہو. تو محبت تو نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر طرفداری یزید کی یا حمایت یا نرم گوشہ یزید کے بارے میں دل میں موجود ہو تو پھر یقین جان لیں آپ کو حسین پاک سے محبت نہیں ہے. اگر حسین پاک سے محبت ہے تو پھر یزید نہیں دل میں رکھا جائے گا. اور یہ ذہن نشین آپ کے ہونا چاہیے کہ ہمیں محبت ہے تو رسول کے بیٹوں سے ہے، یزیدوں سے محبت نہیں ہے. یزید اور ہر وقت کے یزید سے ہمیں محبت نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن نشین ہو کہ کربلا کے بارے میں تو ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کربلا ہو گیا، بڑا ظلم ہوا، بہت ہی ظلم ہوا. لیکن احباب گرامی، یہ کربلا ہوا کیوں؟ اس کے کچھ اسباب بھی ہیں، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟
امام حسین علیہ السلام اپنے کام سے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں کچھ چوروں ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا اور شہید کر دیا. ایسا ہوا تھا. یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا, یہ حادثہ نہیں تھا, یہ پوری ایک ہسٹری ہے, پری پلان تھا, اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں. ان اسباب میں سب سے بڑا سبب یزید کا تخت نشین ہونا ہے. یزید تخت نشین ہوا تو یہ حادثہ ہوا. اب یزید تخت نشین کیوں ہوا یہ بھی کبھی آپ تلاش کیا کریں. جو محرکات تھے یزید کو تخت نشین کرنے کے, اصل میں وہی محرکات ہیں واقعہ کربلا کے. یزید کو تخت پہ بٹھا کے پورے بر اعظم کی حکومت سونپ دی گئی. حالانکہ یہ ایگریمنٹ تھا مولا حسن علیہ السلام سے. میں عرض کر دوں, یہ وہ حقیقت ہے کہ جب یہ بیان کی جاتی ہے تو ملا فوراً کہتا ہے کہ گستاخی کر دی, بے ادبی کر دی, گستاخی کر دی. ملا فوراً یہ فتویٰ جڑ دیتا ہے. میں یہ جو عرض کرنے لگا ہوں, ایگریمنٹ تھا مولا حسن علیہ السلام سے کہ یزید تخت نشین نہیں ہوگا. یہ ایگریمنٹ تھا. کسی سے بھی آپ پوچھ لیں, مجھے آپ چھوڑ دیں, کہ مولا حسن علیہ السلام سے ایگریمنٹ تھا جب حکومت کا انتقال ہوا, یعنی حکومت منتقل ہوئی. اس میں جہاں باقی ایگریمنٹ سے ایک ایگریمنٹ یہ بھی تھا کہ یزید تخت نشین نہیں ہوگا. میرے بعد یزید بادشاہ نہیں بنے گا, میرے بعد حکومت کی باغ ڈور یزید کو نہیں دی جائے گی, یعنی ہم نہیں اس کو کسی کو بھی سونپیں گے. لیکن احباب گرامی, اس شرط کو توڑ دیا گیا, اس شرط کو خاطر آتر میں لایا گیا. تو اب یزید کو تخت پہ بٹھا دیا گیا. بس یہی وہ وجہ تھی کہ کربلا رونما ہو. تو احباب گرامی, جب ہم وجہ ڈھونڈتے ہیں تو پھر ہمارا دل جو ہے نا وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہوتا ہے جس وجہ سے کربلا رونما ہوا. صرف کربلا سے پریشان نہیں ہوتا, جو وجوہات بنی کربلا کی ان وجوہات کی وجہ سے بھی دل پریشان ہوتا ہے. اور اب کوئی شخص ہمارے سر پہ تلوار رکھ کے کہے اور مجبور کرنے کی کوشش کرے کہ آپ جی وجہ کو چھوڑیں, آپ بس کربلا کی بات کریں. میں کہتا ہوں احباب گرامی, جاگ جائیے, اپنے دماغ کی آنکھیں کھولیں, ہوش کے ناخن لیں اور وجہ بھی تلاش کریں کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن وجوہات کی بنا پر کربلا کا معرکہ بپا ہوا اور امام حسین علیہ السلام جو کہ رسول پاک کے لاڈلے رخت جگر ہیں, جو رسول پاک کے بیٹے ہیں, ان کو ظلم کی تیغ کے چلا کے شہید کر دیا گیا. تو وہ ایک الگ باب ہے کہ مولا حسین کیوں کھڑے ہوئے, یہ ایک الگ باب ہے کہ قتل کیوں کیا گیا. یہ دو الگ الگ باب ہیں. قتل کیوں کیا گیا وہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ یزید کو تخت پر بٹھانا اصل میں یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے کربلا کا حادثہ رونما ہوا. یہ آپ بات یاد رکھیں گے, یہ کوئی گستاخی نہیں ہے, یہ وہ حقیقت ہے جس سے جو ہے نا منہ چھپایا جاتا ہے. لیکن احباب گرامی, حسین پاک ہر اس بندے کے قافلہ سالار ہیں جو آزادی چاہتا ہے. جو کیا چاہتا ہے؟ آزادی چاہتا ہے. میں بھی آزادی چاہتا ہوں. میں خشک مولویت کے دائرے سے آزادی چاہتا ہوں. میں حقیقت کو چھپا لینے والے لوگوں سے آزادی چاہتا ہوں. میں گلا گھونٹ دینے والے لوگوں سے آزادی چاہتا ہوں کہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ, کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور یاد رکھیں یہ صدا لا الہ الا اللہ کی وہاں سے آئے گی جو حسین کا مقتدی ہوگا, کیونکہ حسین پاک وہ امام ہیں جو لا الہ کی صدا کے لیے امام بنے ہیں. اور یاد رکھیں ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے یہاں پر نبی نہیں آئے, یہاں ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے نبی نہیں آئے.
रसूल नहीं आए, पैगंबर नहीं आए, आपको हमारे इस बर्रे सगीर में कलमा पढ़ाने के लिए कभी ताजदारे अजमेर तशरीफ लाए, कभी बाबा फरीद तशरीफ लाए, कभी हुजूर दाता गंज बख्श तशरीफ लाए, यानी ये लोग आए ना, इन्होंने कलमा पढ़ाया। भाई ये बातें सीखने वाली हैं। आप मेरी बात पे गौर कर रहे हैं? क्यों भाई अहबाब, आप गौर कर रहे हैं मेरी बात पे? आपको आवाज आ रही है वो पीछे वाले लोगों को समझ भी आ रही है मेरी बात की? आप इस बात को छोड़ें कि खताबत का जौहर दिखाया जा रहा है या नहीं दिखाया जा रहा है। मैं कहाँ और खतीब कहाँ, तो एक अदना सा आदमी हूँ, पस्त हूँ, आहकर हूँ, कुछ नहीं है मेरे पल्ले, मगर सैयदा ज़हरा पाक के बच्चों के दरवाजे पे खड़ा हुआ साग जरूर हूँ। और जो कुत्ता किसी ने रखा हुआ हो वो मालकों के पर उंगली उठाने वालों पर भौंकता जरूर है। सैयदा ज़हरा पाक के बच्चों के दरवाजे का साग हूँ, इसलिए जो उस तरफ यूं गर्दन भी ऊंची करेगा तो हम तो आवाज लगाएंगे। तो अहबाब गिरामी, ये बातें याद रख लें, ये जहन में बिठा लें कि अल्लामा इकबाल बड़ी देर पहले उन्होंने ये दर्द रोया था कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा। वहां से ये बात सिखा दी गई कि नहीं नहीं, ये बात नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, मगर याद रखें हुसैन पाक का इंतकाम वो है कि जो दुश्मन को कभी भी छुपने नहीं देगा, बेशक बेशक, जो उनके दुश्मनों को जाहिर करके रहेगा। और उसका मकसद फकत ये है कि अगर हुसैनी बनना है तो मोहब्बत फकत हुसैन की है। मोहब्बत फकत किसकी है? हुसैन की है। मोहब्बत हमें हुसैन लजपाल से है, हमारे इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हमारा दिल आका हुसैन लजपाल की मोहब्बत में धड़कता है, उनकी मोहब्बत में धड़कता है। तो अहबाब गिरामी, मगर यहाँ ये मैं बात यहाँ ही खत्म कर देता हूँ। जरा और थोड़ा सा नकाब उठाऊं तो फिर बहुत सारे मसाइल लोग लेके खड़े होते हैं। अब कुछ लोग, दो किस्म के लोग हैं, वो जी सहाबा साथ नहीं थे, ये भी सुन लें एक बात। कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा पर तंज करते हैं। याद रखें, ये सहाबा वो हैं जिनको मेरे महबूब ने अपने सीने से लगाया है। सहाबा ही वो पुल है जहां से ये दीन गुजरते हुए अहले बैत अतहार की सूरत में हम तक पहुंचा है। बात समझ गए आप? सहाबा किराम के हम दरवाजे के जो हैं वो फकीर हैं, मांगत हैं। सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने हमें अहले बैत को मानना सिखाया है। उन्होंने हमें बताया है कि अहले बैत अतहार की शान क्या है। अब मेरे पास पूरी एक लिस्ट मौजूद है कि महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहजादे के साथ करबला में जो सहाबा मौजूद थे ना, उनमें बहुत सारे सहाबा की लिस्ट मेरे पास मौजूद है। मैं वक्त नहीं है वरना नाम ले लेके बताऊं कि महबूब के सहाबा मेरे महबूब के बेटे के साथ करबला में शहीद हुए। उनमें से एक सहाबी हैं हजरत जुनादा इब्ने काब। वो जब शहीद हो गए तो उनका बेटा था 9 साल का। उनकी बीवी ने अपने बेटे को कहा कि चल तू भी शहीद हो। सहाबिया है, सहाबी की बीवी है, कहती चल तू भी शहीद हो। वो बेटा ऐसा सिखाया हुआ है कि वो अपनी मां के कदमों को छू के आका हुसैन के कदमों में आता है और अर्ज करता है, मौला मुझे भी अपनी पाक जात पे कुर्बान होने का इज़्न अता फरमाए। आका हुसैन फरमाते, बेटा तू अभी कम सिन है, छोटा बच्चा है, तू अभी बालिग भी नहीं हुआ, तो तेरी माँ तुझे इजाजत नहीं देगी। तो रो के अर्ज करता है, मेरी माँ ने मुझे कुर्बान होने के लिए भेजा है। तो अहबाब गिरामी, ये दूसरा सर था। जब ये गए कम सिन थे, लेकिन फैज ऐसा था आका हुसैन का कि 10-15 यजीदियों को वासिल करके शहीद हो गए। उन्होंने सर उतारा और फेंक दिया, कुर्बान जाऊं ऐसी सहाबिया पर सर पकड़ा और वापस मैदान में फेंक के कहा कि ये सर मौला के कदमों पे कुर्बान हो। इसका बाप भी कुर्बान है तो बेटा भी कुर्बान। और उसके अलावा और बहुत सारे सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन थे। अब्दुर्रहमान अल आरजी, ये भी सहाबी हैं। इन्होंने वहां जो कहा था ना, वो भी जरा समाअत फरमाएं।
تشریف لے گئے، یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ انی لمن ینکر ابن القدن، فرمایا میں تمہیں اپنا تعارف کرواتا ہوں، جو مجھے نہیں جانتے وہ سنو، سنے وہ، انی علی دین حسین و حسن، یزیدیوں میں تمہیں اپنا تعارف کرواؤں، تم کہتے ہو نا کہ ہم دین اسلام پہ ہیں۔ بڑا خوبصورت جواب دیا صحابی رسول نے، بڑا خوبصورت، فرمایا تم کہتے ہو نا ہم دین اسلام پہ ہیں، مجھ سے بھی سنو میں کون سے دین پہ ہوں، میں حسین اور حسن کے دین پہ ہوں۔ تو اس وقت صحابہ نے یہ کہہ کر اعلان کر دیا کائنات والوں کو کہ اگر مد مقابل کہے کہ میں بھی مسلم ہوں، میں بھی دین اسلام پہ ہوں، اور اس کے افکار یزیدی ہوں، تو پھر تم یہ نہ کہو کہ میں بھی اسلام پہ ہوں، تم یہ کہو کہ میں دین حسین حسن پہ ہوں، سبحان، تو میں دین حسن حسین پہ ہوں۔ تو یہ صحابہ نے سکھایا ہے نا کربلا میں کھڑے ہو کے۔ وہ ہمارے سلطان العارفین نے کہا تھا نا، چونکہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں جو ہے، فلاں شخص جو ہے وہ بہت ہی عالم دین ہے، وہ مفتی ہے، وہ فلاں ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، تو ذرا سنیے جو عارف ہے اس نے کیا سمجھایا جی۔ اس نے کہا کہ جے کر دین کتابی ہوندا، سبحان اللہ، سبحان، عارف نے کیا کہا ہے کہ جے کر دین کتابی ہوندا، وہ جی فلاں صاحب کو بڑے حوالے آتے ہیں، وہ بات بات پہ حوالہ دیتا ہے، اس کو بڑی کتابوں کے نام یاد ہیں، اس کے پاس بہت بڑی لائبریری ہے، وہ بڑا علم جانتا ہے۔ ان کا کہ جے کر دین علم وچ ہوندا، جے کر دین کتابی ہوندا، تو اے عارف پھر کیا ہوتا؟ ان کا تا سر دے دے کیوں چڑھ دے ہو، ان کا اگر یہ دین کتابوں میں ہوتا نا، یا علم کرنے والوں میں ہوتا، تو کربلا میں کبھی رسول کے بیٹے کا سر نیزے پہ نہ ہوتا۔ تو آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ یاد رکھو، بچ جاؤ ان لوگوں سے جو کتاب حوالے کر کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ علم ہمارے پاس ہے۔ تو اے عارف باللہ، دین کہاں ہوتا ہے؟ تو بتا دیا انہوں نے کہ اس دور میں دین والے وہ تھے جو حسین کے قدموں میں مر گئے۔ اس دور میں دین والے وہ تھے جو حسین علیہ السلام کے قدموں میں مر گئے۔ تو یہی قیامت تک کے لیے پہچان ہے کہ دین والا وہی ہے جو حسینی ہوگا، دین والا وہی ہے جو کون ہوگا؟ جو یزید کی بات کرے وہ کبھی بھی دین والا نہیں ہو سکتا۔ یہ عارف باللہ نے ہمیں پیغام دے دیا ہے کہ اگر پہچاننا ہو کہ دین والا کون ہے تو سنیں ذرا کان لگا کے کہ حسین علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے وہاں سے، اگر تو آئے تو سمجھ جانا یہ دین والا ہے۔ اور جس نے برصغیر میں آ کے کلمہ پڑھایا ہے اس نے تو تعارف ہی یہ کروایا کہ لوگوں تم سے اگر کوئی پوچھے کہ وہ یزید کو، آج یزید کو دے رہے ہیں لوگ، بہت کوشش کر رہے ہیں شروع سے کہ وہ جی چونکہ مسلمان تھا، ہو سکتا ہے آخری دم میں اس نے توبہ کر لی ہو، یہاں تک لکھا توبہ ہو سکتی ہے، اس لیے یہ نہ کہیں کہ وہ جو ہے وہ فلاں ہو گیا، اس کے کفر کی بات نہ کریں، یا آپ اس کی تکفیر نہ کریں، یا ایسا کریں کہ آپ اس کے جہنمی ہونے کی بات نہ کریں، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو احباب گرامی، وہ تاجدار اجمیر نے، خواجہ اجمیر نے کہا کہ دین است حسین، سبحان اللہ۔ تمہیں پتہ ہے یزید نے کس کو قتل کیا؟ دین کو۔ کس کو؟ دین کو۔ وہ کہتے ہیں جی عالم دین کی آپ توہین کریں تو کفر ہو جاتا ہے، تو جو پورے دین کی توہین کرے اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ابھی بھی مسلمان ہی ہوتا۔ وہ ایک مولوی صاحب ہے ادھر ہمارے گاؤں کے پاس ہی، ہمارے گاؤں ہے، چھوٹے سے ہیں، تو میں بڑی دیر سے سمجھ رہا تھا کہ یہ فتنہ تو ان کی طبیعت میں پایا جائے گا۔ انہوں نے ڈائریکٹلی مجھ سے کہا کہ شاہ جی آپ واحد ہیں خطیب جو یزید کو کافر کہتے ہیں، اہل سنت تو یزید کو کافر نہیں کہتے۔ احباب گرامی، امام احمد بن حنبل جو میرے غوث کا امام ہے، واہ سبحان اللہ، ان کا عقیدہ بھی یہی ہے، میرے غوث کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ یزید تو تھا ہی کافر۔ بے شک جو کافر کی طرفداری کرے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کیسا ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ امام احمد بن حنبل ہمارے اہل سنت کے امام ہیں، کوئی وہابیوں کے امام نہیں ہے۔
میرے غوث کے امام ہیں جن کو میرے غوث اعظم نے کہا کہ یہ میرا امام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یزید کافر ہے، تم ادھر ادھر کی بات نہ کرو۔ تو احباب گرامی، تو اس لیے اب بھی اگر کوئی کہے کہ ہم یزید کے بارے میں بات نہیں کرتے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کے دل کے کسی خانے میں یزید کی طرفداری تو موجود ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ سرکار کے صحابہ کرام یزید کے خلاف تھے۔ صحابہ یزید کے کیا تھے؟ اب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، سوال کرتے ہیں کچھ لوگ جو صحابہ کی بے ادبی کرنا چاہتے ہیں، وہ جی صحابی ساتھ نہیں تھے۔ احباب گرامی یاد رکھیں، جب مولا حسین علیہ السلام کربلا میں تھے تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جیل میں تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کہاں تھے؟ جیل میں تھے۔ تو وہ صحابی جب جیل سے نکلے تو تحریک توابون چلائی، وہ کنہوں نے چلائی تھی؟ صحابہ میں نہیں، صحابہ نے چلائی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ یزید کے خلاف تھے، صحابہ یزید کے خلاف جہاد کرتے تھے، صحابہ میرے آقا حسین کی غلامی میں تھے، ان کی اقتداء میں تھے۔ اگر وہ اس وقت جیلوں میں نہ ہوتے تو کربلا میں ہوتے، اس وقت وہ جیلوں میں نہ ہوتے تو کہاں ہوتے؟ کربلا میں ہوتے۔ تو احباب گرامی، پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ ساتھ نہیں تھے، ان کو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، بھئی ہم صحابہ کرام کے بھی وکیل ہیں، اہل بیت اطہار کے خادم ہیں، وکالت کرتے ہیں، ساتھ میں صحابہ کی بھی وکالت کرتے ہیں۔ یہ جو مدینہ طیبہ میں یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے تھے، اذانیں معطل ہوئی تھی، عبادتیں معطل ہوئی تھی، اور سینکڑوں صحابہ قتل ہوئے، ہزاروں تابعین قتل ہوئے، کتنی عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینے کے صحابہ نے نعرہ لگایا تھا کہ یزید بدبخت ہے، یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا جا سکتا، یزید لعین ہے، خبیث ہے، پلید ہے، ہم اس کی بیعت توڑتے ہیں، ہم اس کے کوئی بیعت بوت کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ بنی تھی کہ صحابہ قتل ہوئے تھے۔ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جو مدینہ طیبہ پہ حملہ ہوا تھا وہ صحابہ کی یزید کی خلاف ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے بات کرے بولے والے سنیوں سے کہ وہ صحابہ جی ساتھ نہیں تھے، تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جو واقعہ حرہ ہوا تھا مدینہ میں، جو یزید نے مسجد نبوی پہ مدینے پہ حملہ کر کے صحابہ کو قتل کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ نے یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ پتہ چلا کہ صحابہ ساتھ بھی تھے، صحابہ بعد میں بھی حسین پاک علیہ السلام کے نقش قدم پہ تھے اور یزید کے مخالف تھے۔ یہ ایک بات آپ یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ بھئی ہمارے اس سٹیج سے یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ نہیں کہ صحابہ کچھ ساتھ شہید بھی ہوئے، ان کی اولاد بھی شہید ہوئی، اور باقی صحابہ نے بعد میں یزید کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کیا، اور یزید سے لڑائی کر کے شہادت کے مرتبے پہ بھی فائز ہوئے۔ وہ بھی آپ یوں سمجھیں کربلا کا سیکنڈ پارٹ تھا۔ کربلا معلّہ کا کیا تھا؟ سیکنڈ پارٹ تھا، کیونکہ وہ کربلا معلّہ میں انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام بالکل آپ نے یہ جو اس کے خلاف علم اٹھایا تھا وہ حق پر تھا، ہم بھی حسین پاک کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ایک تو آج کی گفتگو کا یہ حصہ تھا۔